زید جو ہے کیا کہنا زید بن محمد، کیا کسی کا بھی ایسا اعزاز نہیں تھا؟ تو پھر اللہ کے رسول نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بن زینب سے کہا کہ جو تم اس سے نکاح کر لو، وہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش، انہوں نے بولے کہ ہمیں قریش خاندان کے ہمیں اتنے ان کا غلام، آزاد غلام کیسا کر لینا، آگے پیچھے ہونے لگے۔ ان کا ہونا بھی ایک لحاظ سے ہے نا، تو ایک مسئلہ ہے کفاءت کہتے ہیں، کفو ایک لفظ ہے، کفو کے معنی برابری، کمپیٹیبلٹی، انگلش میں کمپیٹیبلٹی، یہ رشتہ اس کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کمپیٹیبلٹی دیکھنے کے لیے انہیں اتنے اونچے خاندان کے انہیں آزاد غلام ایسا کرنا، تو قرآن میں یہ آیت نازل بھی دیکھو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، یہ ان کی کسی ایمان والے مرد عورت کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اپنا اختیار چلائے۔ وَمَن يَعْصِ، کوئی اپنا اختیار چلانا کیا ہے؟ نافرمانی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ سے نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ ورنہ کہ بولے اللہ کے رسول آپ جہاں جائیں کر دیجیے اس کو، ہم تیار ہیں۔ زینب بنت جہش اور عبداللہ بن دونوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ پھر نکاح ہوا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر تو پہلے تو بالکل راضی نہیں تھے، یہ آیت نازل ہوتی دونوں بھی راضی ہو گئے، مگر چونکہ دونوں کا مزاج الگ تھا نا، انہوں نے اونچے خاندان کی، اعلیٰ خاندان کی، ان کا مزاج الگ، انہوں نے بچو معمولی غلام، دونوں میں جمنے نہیں لگی، وہاں سے ہوتا ہے نا، وہاں سے مزاجوں میں فرق ہوتا ہے نا، کہ مزاج میں دونوں میں جمنے نہیں لگی۔ تو زید آ کے بولنے لگے اللہ کے رسول جو ہے ہمارے میں جو ہے ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہے، جو ہے اعلیٰ خاندان کے ہی انہوں ایسا کر رہے ہیں، میں تو کیا ہوں، ہمارے جم نہیں رہی ہے، کیا کروں میں یہاں چھو چل۔ اس تقولو للذی انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے نام کیا، اللہ نے نام کیا ہے، اللہ کے رسول کا جو ہے خادم بنا ہے، تو اللہ نے اعلان کیا، اسلام کی توفیق دی اس کو۔ وہ انعمت علیہ کہ آپ نے اس پر انعام کیا تھا، امسک علیہ زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، سنبھالو اسے، اس کو جو ہے اپنی بیوی بنا کر رکھو، سنبھالو اس کو، امسک علیہ زوجک واتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو اس کے بعد وہی کی جیسے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ زید جو ہے بہت دن نہیں نبھا سکے گا، نہیں میں طلاق دیں گا، تو اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آئیں گا کر لینے کے لیے، یہ اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن اللہ کیسا بولیں گے انہیں، اللہ کے رسول کیسا بول سکتے ہیں؟ دیکھو تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، آپ چھپائے تھے اس کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اللہ ظاہر کرے تو کرتا کہ نہیں، انہوں کیسا بولیں گے اللہ کے رسول؟ وہ تخش الناس، یعنی آپ لوگوں سے اندیشہ کرتے تھے، ڈرتے تھے، اللہ سے لوگوں سے ڈرتے تھے، کیا اندیشہ کرتے تھے، ڈرنے سے مراد دیا۔ واللہ حق ان تخشا، ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کے رسول بھی۔ فلما قضى زید منها وطرا، تو چلے بعد میں اللہ کے رسول میں بہت لاسٹ ہو گیا، بالکل نبھاؤ نہیں ہو سکتا، میں نے طلاق دے دی، تو اس لیے کیا فرمائے، فلما قضى زید منها وطرا، جب زید اپنی ضرورت پورا کر چکا اور طلاق دے چکا، وطرا زوجناک، ہم نے نکاح کر دیا اس کا تجھ سے۔ کیوں کر دیا؟ یہ بھی کیوں کر دیا گیا رہے، تاکہ منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ سے نکاح کرنے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ انہوں تھے بیٹے، منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے سے نہیں کرنا چاہیے، منہ بولا بیٹا دیتا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، صاف صاف قرآن یہاں چاہیے، اسی جگہ ہے۔ ادعوا لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ پہلے وہ یہ آیت آئی کہ جو ہے
ما جعل اللہ رجل، اللہ نے کسی انسان کے دل میں کسی میں دو دل نہیں رکھے ہیں. وما جعل ازواجکم، اور تمہاری بیویوں کو جو تم زہار کرتے تھے، وہ ایک ماتر تمہاری ماں بولتے حرام ہو گئی. یہ ایک لوگوں کا سسٹم تھا، وہاں کا سسٹم ایسا تھا، ماں بولتی حرام ہو گئی. اب اسے حلال ماننے کے لیے غلام آزاد کرو، اتنے روزے رکھو، اتنے غلام سب اس کا کفارہ ادا کر کے اور بیوی بن سکتی تھی. ما جل ازواجکم اللہ تظاہرون منہ امہاتکم، تمہاری مائیں نہیں وہ. وما جل ادیاکم، اور جن کو تم لے پالک کو تمہارے نے ابناؤکم، جو تم کسی کو لے پالک بنا لیتے ہو تمہارے بیٹے نہیں ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ ذالکم قولکم، یہ سب تمہارے منہ سے نکلنے کی باتیں ہیں. بیوی کو ماں بولے تو ماں ہوتی کیا بولے؟ نہیں ہو سکتی. کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بولے تو بیٹا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. ذالکم قولکم بفاہم، یہ سب تمہارے منہ سے نکلنے والی باتیں ہیں. واللہ خلق، اللہ حق بات کہتا ہے، اللہ حق کہتا ہے. واللہ یقول حق، اللہ حق کہتا ہے. وہ اہد السبیل، اللہ سے راستہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو. واقسطوا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف کی ہے. فإن لم تعلموا، کون ہے کہ اس کا باپ کیا معلوم؟ اللہ کو بیچے رہتے ہیں، کون ہے کہ باپ معلوم نہیں رہتا. اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی، تمہارا دینی بھائی ہے وہ. فإخوانکم فی الدین وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اب پیچھے جو معلوم نہیں تھا کرے غلطی کرے وہ تو ہو گئی بات، چھوڑو. ولیس علیکم فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن تم ارادہ سے کرو گے تو بہت گناہ ہوگا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو جو ہے اللہ کے رسول کو کہے تھے پہلے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، زید میرا بیٹا ہے کہے تھے. اس کے بعد پھر بند کر دیا. پھر زید بن حارثہ، زید بن حارثہ تھا، زید بن حارثہ ہو گئے. ایک ایسا ان کے لیے یہ تو صدمہ تھا زید بن حارثہ کہلانا. زید بن محمد کو تو ایک ایسا عز افتخار کی بات تھی زید بن محمد. پھر ان کی اللہ کے رسول کی جو ہے پھوپھی ذات بہن سے ہو گیا تھا، وہ بھی ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے اتنے نکاح کیا، لیکن کسی اور نکاح کو نہیں. اس نکاح کو جو ہے آپ نے ایک بکری ذبح کر کے سارے صحابہ کر دعوت دی. یہ کیا نکاح ہو گیا، بس اپنی جگہ ہو گئے تھے سبھی کا. یہ نکاح کو جو ہے آپ نے ولیمہ، اتنا شاندار ولیمہ کہ سارے لوگوں کو دعوت دی تھی. پھر یہ آیتیں سنائی، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا، کون انہوں نہیں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے اس میں نبی کو کچھ آگے پیچھے کرنے کا حکم نہیں. مکان علی نبی، نبی پر اوپر جو ہے کوئی، دیکھو نبی پر جو ہے کچھ مذائقہ نہیں ہے اس بات پر کہ جو اللہ نے فرض ٹھہرایا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا آرڈر. تو حضرت زینب کہتی تھی کہ سب کے نکاح تو ان کے ولیوں نے کیا ہے، میرا نکاح تو اللہ نے کیا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سنت جو ہے دستور رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کو جو بھی حکم آتا تھا وہ کرتے تھے. کان امر اللہ قدر مقدورہ، یہ اللہ کا حکم جو ہو چکا تھا. دوسرے انبیاء کے بارے میں الذین یبلغون رسالۃ، جو اللہ کے رسول کی رسالت کو جو ہے پہنچاتے ہیں لوگوں تک. اور یخشون اللہ، ڈرتے ہیں کسی سے، ولا یخشون احد الا اللہ، کسی نہیں ڈرتے. کفا باللہ، سوا اللہ ہی کافی ہے. تو اس آیت کے اندر، اس آیت کے بعد جو آیت آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو
اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. پہلے تو رسول فرما گیا ہے, اس کے بعد خاتم النبیین. تو انبیاء 1,24,000 انبیاء ہیں اور 313 رسول ہیں. رسولوں کو شریعت نہیں دی جاتی ہے, نبی کو جو ہے جو پچھلی شریعت ہے وہی کرتے تھے. تو اس لیے کیا فرمایا گیا, آپ رسول ہیں اور پھر آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول تو کوئی رسول نبی بھی نہیں آئے گا. لفظ خاتم اور خاتم دونوں ہیں. خاتم کے معنی مہر, خاتم کے معنی ختم کرنے والا. تو یہ میرے پاس کتاب ہے ترجمان السنہ, مولانا بدیل صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث تھے. لایا تو جو ہے 2-3-4 گھنٹے لگیں گے سنانے کی ساری حدیثیں, پوری حدیث جمع کیا انہوں نے. اللہ کے رسول جو ہے آخری نبی ہیں, سوچتے حدیثیں ہیں, یہاں 2-3 حدیثیں لکھی انہوں نے, یہ بھی سناتا ہوں. تو یہ فتنہ جو ہے اللہ کے نبی زندہ اس وقت اونٹے 2 آدمی, یہ دیکھو اسود انسی سن کذاب کیا بولے, نہیں انہوں بھی ہیں, اللہ ہم نے پارٹنر بنا ان کے ساتھ کہتے ہیں. ان کو مانتا ہوں میں, نبی مان لو, لیکن اللہ ہم کو پارٹنر بنایا ہے دیکھو, دو کو دھوکہ دینے کے لیے. صحابہ کرام نے ان کا ختم کر دیا دونوں کو. دونوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچا دیا, سمجھے آپ, ان کو چھوڑا نہیں. تو یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے, 1 نہیں 2 نہیں 30. تو یہ جو ہے ہندوستان کے اندر ایک شخص تھا مرزا غلام احمد, اس نے دعویٰ کیا انگریزوں کا ایجنٹ تھا, انگریزوں کا ایجنٹ تھا. تو سے مدد کرتے رہے انگریز, مطلب ہے پوری ہسٹری ہے. تو یہ جو ہے انگریزوں کا ایجنٹ اس طرح سے جو ہے اس نے کیا, جہاد کو منسوخ کر دیا, انگریزوں کے ساتھ جو ہے بہت وفاداری دکھائی. وہ کیے کہ اب انگریزوں کی حکومت تھی, سپورٹ کی وجہ سے بہت وہ کرتا رہا, لیکن ہمارے علماء جو تھے علماء حق, کچھ لوگوں چپ کیا آپ نکو بولو, کچھ لوگ رہتے ہیں دیکھو, تو یہ کچھ لوگوں نکو بولا. تو اب جو ہے دیوبند کے مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب, یہ محتمم ہیں, ان کا ایک کتاب کون لا کے دیکھیں مجھے یاد نہیں. تو خالی یہ جو ہے جلسے بھی ہیں, سو یہ جلسوں کی روداد ہے. یہ بول رہے انہوں, جو بھی فتنہ اٹھتا ہے فوراً علماء کی ذمہ داری کہ اس فتنے کو روکو, اور خاص طور پہ فتنے جو ہے قادیانیت, اور ایک آدمی شکیل ابن حنیف, وہ ایک اٹھائے گئے تھے. اللہ کے آخری نبی ہیں, تو ایسے لوگ بہت سارے, ارے جیسے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, تو یہ بھی ویسی بات ہے. الٹے سیدھے باتیں کر کو, کچھ تو توڑ مڑوڑ کو پیش کرنا. دیکھو کہ جو ہے وہ بروزی نبی کہاں, بروزی نبی کہاں کا ہے, ذلی نبی کہاں کا لفظ بروزی ہے, کہاں کا ذلی ہے, یہ الفاظ ہی نہیں حدیثوں کے اندر کہاں بھی نہیں. ان کا رنگ اختیار کرنے کے بعد ویسے بن جاتا ہے انسان, تو بروزی نبی ہو جاتا ہے, ذلی نبی ہو جاتا ہے. ذلی بروزی نبی کوئی نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام, اس کے بعد جو علماء کرام تھے برابر کرتے رہے, اور اسی طرح کب تک چلتا رہے گا. دجال وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا, بعد میں خدا کا دعویٰ کرے گا, پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, اس کے آخر میں خدا کا دعویٰ کرے گا. تو یہ جو ہے میں گلبرگہ میں تھا, تو جو ہے سروس کے سلسلے میں, تو ہمارا کلرک اچانک جو ہے قادیانی مسلم کر رہے ہیں. قادیانی مسلم کیسا ہو سکتا ہے, قادیانی مسلم نہیں ہو سکتا. بولا نہیں صاحب قادیانی مسلم صاحب, ہمیں کہتا ہے قادیانی مسلم کیسا کر رہا. تو اس کا بھائی جو ہے قادیانی مبلغ, گلبرگہ میں کون سے مقام تھا نا, قادیانیت بہت زوردار پھیلی تھی, قادیانیت پر یہ ہوا تھا, نام یاد ہے نہیں مجھے, کسی تعلقے کا, گلبرگہ کے میں کوئی تعلق ہے, دیکھو گلبرگہ میں تعلق ہے ایسا کون سا,
قادیانی بہت زوردار پکڑی تھی. تو یہ سب جو ہے ابھی بھی ان لوگوں کو جو ہے سب پیسوں سے اس سے مدد ملتی رہتی ہے ان لوگوں کو. تو ہر زمانے کے اندر جو ہے کرتے رہے. پھر جو علماء حق ہیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. ابھی نوچ بٹھے علماء کی ذمہ داری ہے. اور ہمارے جو علماء ہیں دیوبند کے علماء کو لگے سب چھوڑ دیا پہلے اس کام کو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑا حدیث پڑھانے والے ایسے بڑے محدث فوراً چھوڑ دیا. چلتا پھرتا کتب خانہ تھے. جاگو کون سی کورٹ ہے وہاں چلا تھا. کورٹ میں جا کر ٹھہر گیا. وہاں سے ثابت کیا کہ جو ہے مسلمان نہیں ہے, یہ کافر ہے. اسے کافر ثابت کر چپ بیٹھے نہیں. قادیانی کو کافر سے تو چپ بیٹھے نہیں ہمارے لوگ. تو آج بھی جو ہے ایک ہی فتنہ نہیں. وہ لکھیں کہ جو ہے علماء کی ذمہ داریاں جو فتنے اٹھتے رہتے ہیں تو جو ہے خاموش نہیں رہنا ہے. تو الحمدللہ ہماری کتاب اب جا رہی نوٹ تو ہماری کتاب توفیق کی بتاؤ ان کو تمام تک عمرہ پھر کے ہمارے الحمدللہ ہم نے سب کا نوٹس لیا ہے. اور اس طرح سے کہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ان سے پیچھے نہیں, ان کے ڈائریکٹ ہم نے ان کو اس طرح سے کیا ہے کہ اگر ان کے اندر کچھ بھی یہ ہے تو جو ہے مان لیں گے. وہ غیر مقلدین ہیں, بدعتی لوگ ہیں. تو یہ بار بار یہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے علماء جو ہے تو ان کے اب علماء توجہ نہیں کر رہی. تو جو پہلے کے علماء تھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر جو ہے اچھا نہیں.
आ रही आवाज़? तो जो है जो किताब में लिखा है वही आती दिखते उसे, जिब्रील सलाम आ रहे हैं। ये देखो, तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि जो है गलत सलत अरबी के जुमलों को वही कराए ना। वही ऐसे गलत सलत जुमले हो सकते हैं क्या? हमारे उस्ताद थे, जागीर सर हैं क्या अभी? नहीं, वो हाई स्कूल में थे, जब बहुत क्लोज रहते थे हम पहले, आप तो उनके घर जाते थे करते थे। तो उनके पास उनके भाई पाकिस्तान चले गए थे, शायद वालिद भी गए थे मालूम नहीं। तो कादियानी की किताबें बहुत सारी थी, तो कादियानी की किताबें, नहीं बाबू कहें बाबू नहीं, मैं देव पढ़ता हूँ। तो मैंने कादियानी क्या बोल रहा, जिब्रील सलाम आके मुझे सूरह फातिहा के वो माने समझाए, किसी तफसीर में नहीं है। अदब, सूरह फातिहा के माने वो समझाए मुझे, किसी भी तफसीर में नहीं है। जिब्रील सलाम आके क्या है? बहुत गलत सलत बातें पूरी से। तो जो है ये कादियानियत का फिरका जो है मुसलमानों को जो फोड़ने के लिए, पहले तो जो अंग्रेज़ों के में था, जात को ख़त्म करने के लिए उन्हें मदद करते थे सब लोग। हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह उसका नोटिस लिए। जो है जो उलमा हक, उलमा जो चुप बैठो, कई को बोलना। अब यहाँ जो बात आ रही है, अल्लाह के रसूल को जो आखिरी नबी, किसी ने मर्दों के बाप ने, अगर उनके बेटे कोई ज़िंदा रहते तो सिलसिला चलता था। नहीं, ये क्यों बात फरमाई गई है, उम्मत में किसी मर्दों के बाप नहीं, मर्दों के बाप नहीं, कोई मर्द नहीं है आपका बेटा। थी मर्द औलाद भी थी, सब खत्म हो गई। जो भी औलाद भी थी मर्दा जो है, सिर्फ जो है फातिमा ज़हरा जो रही, उन्हीं की औलाद चली। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है आपकी जो बेटी थी, उनकी औलाद जो है हसन हुसैन से चली। तो आप जो है दोनों हसन हुसैन पर खातर के बोले सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। सैयद का दो तस्निया, सैयद सैयदानी, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, दोनों जन्नती, जन्नत के सरदार हैं। इसीलिए से उनकी औलाद को सैयद कहा जाता है। मालूम, अब तू सैयद मैं सैयद बन के बैठा उन्हें सैयद इन्हें सैयद नहीं। हसन हसनी, हुसैन के हुसनी। कुछ लोग झूठे लगा रहे हैं, तो झूठा रिश्ता लगाना क्या मतलब, जरा सोचो। कुफ्र की बात है, हदीस में है कुफ्र की बात है। हसन अपने आप को लगाना, हसनी हुसनी कहलाना बहुत गलत बात है। दूसरे लगा ले बेटे, हम ही देख रहे हैं हसनी हुसनी लगा रहे हैं, कुछ लोग सैयद लगा रहे हैं। तो बहरहाल जो है आपकी नरीले औलाद कोई भी नहीं रही। जो आपकी औलाद थी फातिमा ज़हरा, उससे जो हसन हुसैन पे, तो उनके बारे में फरमाया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। तो बहरहाल हमारा जो मौजू है वो ये कि है अल्लाह के रसूल आखिरी नबी। तो आपने फरमाया कि जो है एक शख्स ने जो है एक महल तामील कराया, तो शानदार महल है, एक ईंट की छोड़ दी। बोले सब देखते क्या है, सब इतना अच्छा महल है, ये जगह क्यों छोड़ दी? तो ये नबूवत का महल था, मैं आके वो ईंट को रख दिया। 200 हदीस हैं, 200, एक दो नहीं हदीस। अब बोलेंगे ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले ने आखिरी इसमें। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफ नबियुन व इन्नहु ला नबी बादी व सयकुनु खुलफा व यकसुनुल। बनी इसराइल का इंतज़ाम जो है खुद अंबिया के हाथ में था। एक नबी की वफ़ात होती, दूसरा नबी उसे कायम मकाम हो जाता था। मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे खुलफा होंगे और कसरत से खुलफा होंगे। ये तो चार हैं मुसलसल, एक ने इन कंटिन्यूटी से, बाद में बहुत सारे खुलफा हो गए।
میری مثال اور مجھ سے پہلے ایک مثالی شخص جیسے نے ایک مکان بنایا، اس کو خوب مضبوط اور مضمون مزین کیا، مگر جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ. لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلتے پھرتے تعمیر کو پسند کرتے، مگر کہیں گے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی ہے، جسے تعمیر بالکل جو ہے مکمل نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. کتنا کلیئر ہے. اب اٹھ کو میں نبی تو نبی بولے تو کیسا ہونے والا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان رسالت و نبوت قد انقطعت، بے شک نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا. اللہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اخبر اللہ تعالیٰ فی کتابہ و رسولی فی احادیث متواترہ ان لا نبی بعدہ، کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی مشہور حدیث ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تاکہ لوگ سمجھ لیں گے آگے بعد جو شخص دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، مفتری ہے، دجال ہے، گمراہ کرنے والا ہے. گمراہ ہے، اگرچہ کتنی شعبہ بازی کرے، الٹے سیدھے باتوں سے، الٹے سیدھے اس سے کیا آتے ہوئے، الٹے سیدھے دلائل سے، الٹے سیدھے دلائل سے جاہل لوگوں کو جو ہے پٹانے جاتے ہوں. معلوم نہیں لو جی ایسا ہے ویسا ہے، جاہل لوگوں. اب ایک نیا شروع ہے، شکیل بن حنیف کہتے، دیکھ رہے ہیں. اور یہ کس پر زیادہ حملہ ہو رہا ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کس پر حملہ ہو رہا ہے اس کا؟ شکیل بن حنیف کا، جو آدمی 40 دن لگایا ہے، اس کو 4 مہینے لگانا ہے، اس پر ہو رہا ہے. شکیل بن حنیف کا جو ہے کس پر حملہ ہو رہا ہے معلوم ہے؟ ہوتا نہیں صاحب، وہ کون طب گیا تو اس پر حملہ ہوتا ہے، جی اس بیماری اس سے آتی ہے، تو ان کو بیماری آ رہی تھی. شکیل بن حنیف کی جو ہے یہ بھی جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اس طرح نبوت کے ساتھ دعوے کون کرتے ہیں؟ مہدیت کا دعویٰ، عیسیٰ کا دعویٰ. یہ قادیانی پہلے مہدی کا دعویٰ کیا، عیسیٰ کا دعویٰ کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کیا. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے گیا. تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نا، پھر کیسا ہمارے نبی آخری نبی ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں بنائے گئے، پہلے سے بنائے جا چکے ہیں. اب جو آ رہے ہیں ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہماری شریعت پر عمل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں، وہی پرانے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. اور آ کے جو ہے ہمارے جو جب اتریں گے تو تکبیر کی ہوگی، ہمارے امام کھڑے ہوں گے، امام مہدی بولیں گے ارے امام نبی اللہ نہیں میں نہیں، آپ امامت تمہارے لیے زیبا ہے، تم ہی نماز پڑھاؤ، نماز پڑھیں. میں دجال کو ختم کروں، چلو دجال کو قتل کرنے کے آئیں گے بس. تو یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں. تو جو ہے تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ آئیں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، ہو گیا. اس کے بعد پھر کس پر عمل کریں گے؟ تورات پر، انجیل پر عمل کریں گے؟ نہیں، وہ ہماری شریعت پر عمل کریں گے. تو یہ سب آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کر رہے ہیں تمہاری امت میں سے جو آخری نبی ہوگا، وہ آخری رسول جو ہوگا وہ محمد ہے. جب آدم علیہ السلام کو بول رہے وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دیکھو آدم علیہ السلام کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول جب معراج ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کیا بولے ان کو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم آخری نبی ہو؟ تمہاری امت آخری امت ہے. دیکھو ایک دو نہیں، بے شمار حدیث کا بڑا انبار ہے. سب دیکھو نظر انداز کر کے نبوت کے دعوے کرنے والے چھوڑے لوگ. کیا بول رہا ہوں انہیں قادیانی، مجھے انگریزی میں وہ یاد جائے گی تھی، انگریزی میں وہ یاد سب کو عربی میں تو انگریزی میں وہی آئی تھی. انگریز نہ تھا نا اس کا، انگریزی میں وہی آ رہی بول رہا ہے، اور کیا ہے کچھ کرنا ہے. تو جو ہے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت کچھ چلے لوگ. تو بہرحال آپ کو جو ہے خبردار کرنا ہے. یہ فتنہ دب نہیں گیا، بلکہ
اندر کچھ لوگ رہتے ہیں ان کو اٹھانے والے، اس کو اٹھانے والے، ان کو چلانے والے، ہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنے والے کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ ہے فائنانس کچھ کرتے رہتے ہیں، معلوم ہے کیا فائنانس ہوتے رہتا ہے ان لوگوں کا. اب جو پتہ نہیں کون اسے فائنانس کا. اس طرح سے یہ بھی ہوا مہدیت کا فتنہ. دیکھو ایک مہدیت کی فرقہ معلوم ہے نہیں، حیدرآباد میں مہدی پٹن، ایک مہدی پٹن ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والا مہدی آ گیا ہے، تم کسی کو چاہو کو ہو گیا. ارے مہدی کے ساتھ اچھی طرح بار بار بول رہا ہوں، مہدی کے ساتھ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام ہونا چاہیے. کہاں ہے تیرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام؟ مہدی، عیسیٰ علیہ السلام، دجال، تینوں ایٹ اے ٹائم رہنا چاہیے. کراس چیک کر لے تم. ارے انہیں مہدی نکلے گا تو ان کو بولے پریشان نہ کو، مہدی نکلے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ضرور، اور دجال نکلے گا. نہیں دجال نکلے گا بولتے رہتے ہیں کچھ علماء کہنے والے لوگ. یہ تینوں ایٹ اے ٹائم رہیں گے، یاد رکھو. اگر مہدی ہیں، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہونا چاہیے، اس وقت دجال نکلنا چاہیے. تینوں ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے. انہوں ایک زمانے میں، انہوں ایک زمانے میں، ایسا نہیں ہونے والا. تو جھوٹے مہدی، جھوٹے عیسیٰ کا دعویٰ کرتے والے. تو یہ قادیانی سب دعویٰ کیا انہیں، مہدی کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا، آخر نبی کا دعویٰ کیا. کون سے دعوے بچے نہیں اس کے لیے. الحمدللہ جو ہے ہمارے علماء پوری طرح اس کو کر دیے. تو جو ہے تو یہ اب جو دیوبند کے ناظم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے یہی فتنے، جو فتنہ اٹھتا ہے فوراً اس سے لوگوں کو آگاہ کرو. الحمدللہ سب الحمدللہ. ہم بھی معلوم نہیں تھا ہم لوگوں کو کیا ہے کہ وہ جھنڈے کو چڑھانا کیا نہیں، جھنڈے چڑھانا کیا نہیں، محرم کو اللہ تعالیٰ توفیق دیا تھا. کلّا بول رہا ہوں میں، حق کیا ہے باطل کیا ہے اس کی تلاش تھی. تو جو ہے ہم کو معلوم ہوا کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے، جو کچھ اللہ کی کتاب میں وہی حق ہے. پھر اس کے بعد جو علماء حق ہیں، تو الحمدللہ علماء حق، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ صرف ہندوستان کی دنیا کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے ہمارا تعلق ہوا. ان سے ہمارا تعلق ہوا. تو ہمارے خطوط ہیں، دیکھو مولانا کے مکابر کے خطوط میں اس میں ہے، دیکھو مولانا. ویسے زبانی طور پر بھی بہت ساری باتیں ہم نے ان سے پوچھی مولانا سے. پھر قاری طیب صاحب جو ان کے ناظم تھے، تو قرآن کس طرح، پہلے اس قرآن کس طرح سمجھنا چاہیے، حدیث سے سمجھنا چاہیے. تو یہ بہت ساری باتیں ہماری کتاب میں ہیں توفیق ازدی کے اندر، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جو اس لیے میری کتاب کو بول رہا ہوں میں کہ جو ہے ہر آدمی اس کو پڑھے نہیں آتا تو پڑھ کر سنا لے، کسی سے پڑھ کر سنوائے، کوئی پڑھتا ہے تو سن لے جو ہے. تو الحمدللہ حق اور باطل کو ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے، حق اور باطل کو کس طرح سے ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے. بعض لوگ تو اتنا تعجب کیے آپ ایسا کیسے لکھے ہیں، کس طرح سے ان کو جو ہے پوری طرح جو ہے ڈبا کے چھوڑ دیا آپ نے. گمراہ فرقوں کو آپ نے اس طرح. جماعت اسلامی، ارے جماعت اسلامی درس ہم نہیں دیتے تھے. ہم عربی ہم کو آتی تھی، ان کو نہیں آتی تھی. جو امیر جماعت ہے اس کو نہیں آتی تھی. یہ دیکھو انتقال ہوا، کووڈ کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. امیر جماعت اسلامی ہند کیا دین سمجھ سکتا، بولو بیچارے اللہ کے بندے. آتے تھے ہم پڑھتے، بلا بھی پاتے تھے. آپ کو درس دے رہے ہیں قرآن کا، آپ کو آتی کیا عربی؟ نہیں آتی. پھر کیسے درس دیں گے آپ؟ بتاؤں آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ صرف ترجمہ سمجھ کو من مانی بولنے کا، ہاں یہ تمہارا. تو بہرحال جو ہے جتنے گمراہ فرقے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ان کا. تو بولے کیسا آپ رد کریں ان کا، ایسا رد کریں. تمہاری جو مجالس معرفت ہے اس کے اندر پیراڈاکس آف اہل قرآن
پیراڈاکس آف اہل حدیث، پیراڈاکس آف اہل سنت کیا ہے؟ اہل قرآن کہنے والا فرقہ قرآن کو نہیں مانتا ہم نے وہ لکھا ہے. تم اہل قرآن کہلاتے ہو، قرآن کو مانتے ہو؟ تم نہیں مانتے، دھوکہ ہے تمہارا. تم حدیث اہل حدیث کہنے والے، تم حدیث کو مانتے ہو؟ حدیث کو نہیں مانتے. تم اہل سنت کہلانے والے ہو، حدیث سنت پر چلتے ہو؟ نہیں تم دھوکے میں پڑے ہو، تم دھوکے میں پڑے ہو. تو بہرحال جو ہے آپ جو یہاں آ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے حق کیا ہے، حق کیا ہے یہ آپ کو سمجھانا ہے. ہم لوگوں چھپا کے جو ہے خانخواہ ہے کر کے آ کے نہیں بھائی. دیکھیں اتنے گمراہ فرقے، سب جتنے گمراہ فرقے ہم نے سب کا نوٹس لیا ہے اور لے رہے ہیں. اب یہ پرانا ہے، چھوڑو، نیا کچھ نہیں، سب پرانا ہے، لیکن پھر سر کڑا ہے. یہ دوسرے روپ میں کڑا ہے. شکیلیت کہتے، شکیل بن حنیف کہتے. ابھی اور کتنے نکلتے ہیں معلوم نہیں. تو ابھی جو ہے 30 جھوٹے نبوت کے دعوے، 30 ابھی نمبر وار جو ہے دیکھے نہیں، ابھی کتنے معلوم نہیں. میرے حال جو ہے بہت سارے لوگ دعوے کیے ہیں. ہمارے علماء برابر سے ان کا کرتے رہے. مہدیت کا دعویٰ تو مشہور ہے. مومن کہلاتے ہیں، مومن. ارے مومن ابھی یہاں اچھا دیکھو، معلوم کون گئے تھے مسجد کو، کہتے جمعہ کے دن یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، روپے لکھتے تھا. کیسے جمعہ کی نماز پڑھتے؟ عید کی نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ. عید ان کی 26 رمضان کو ادھر، یہ کوئی عید کون سی ہے؟ 26 رمضان کی عید کون سے بولو؟ بیجاپور میں ہے وہ. ایک شخص گیا وہاں سے جمعہ گیا، یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو بولے لکھتے تھا. جمعہ کے فضائل دیکھو حدیثوں میں، کتنا گمراہ فرقہ ہے. دیکھیں یہ مہدی فرقہ، مہدی فرقہ جو ہے مومن کراتا. مومن کہ مومن کیسے مومن ہے؟ جماعت المسلمین کہتے. تو جماعت المسلمین یہ لوگ دوسرے لوگوں کو غیر مسلم سمجھنے والے لوگ. تو بہت سارے گمراہ فرقے ہیں. تو الحمدللہ جو ہے یہاں آپ کو سب کا جو ہے جائزہ لیا جاتا ہے. تو ہماری جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں، خام خواہ نہیں لکھی ہیں کتابیں، شوق میں کتابیں نہیں لکھی ہیں ہم نے، اس لیے لکھی ہیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے. اس لیے جو علماء، بڑے بڑے علماء نے ہماری کتابوں پر جو ہے جو اس پر تبصرہ کیا ہے وہ ذرا دیکھو. اکابر علماء نے پہلے تو پہلی کتاب پر تو مولانا سید احمد صاحب پالن پوری دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہاں کے مفتی اعظم تھے. انہوں نے کیا لکھے؟ ڈاکٹر صاحب جو دین پیش کی یہی صحیح دین ہے. بس ایک جملہ ہی کافی. اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں، مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل میں ڈالے تھے، معلوم نہیں. کلیم صدیقی صاحب معلوم نہیں جیل میں ڈالے تھے. انہوں نے ہماری تبصرہ لکھی ہماری کتاب پر، اور کیا ہونا ہوا. تو بہرحال جو اکابر علماء ہیں، تعریف کرنے کی اپنی تعریف کر لے کر اس کے نہیں بولنا. میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر لکھا گیا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے. جو کچھ لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں لکھا جا رہا ہے. تو آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھیں، یہاں آنے کو غنیمت سمجھیں، کتابوں کو غنیمت سمجھیں. جو لوگ نہیں لی ہیں کتابوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کر رہا ہوں نہیں. آپ جو کتابیں خریدیں، پڑھیں، کتابیں خریدیں اور پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہے تو عقائد کی کتاب ہے. اس کے اندر عقائد کی کتاب میں بس اتنا لکھا ہوں. کیا لکھوں گا دیکھیں تو اتنا بڑا ہے، لکھیں اللہ کے رسول آخر میں بھی بس اتنا لکھیں، ایک جملہ ہی کافی ہے. اب انہوں جو ہے بار بار لکھیں کہ جو ہے ہمارے علماء جو ہے فکر نہیں کر رہے ہیں. جو ہے ہمارے علماء جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے لا یزال طائفۃ من امتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منصورین، قیامت تک اللہ کی جماعت رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو نقصان کرنا کرے گا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا.
यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खल्फिन अदुलहु यनफनु तारीफुल गालीन व इंतहाल मुब्तलीन व ताविल जाहिलीन। इस इल्म को आइंदा आने वाले लोगों में ऐसे लोग उठाएंगे जो लोग दिन में तहरीफ किए हैं, तहरीफ यानी मतलब बदलना, अल्फाज बदलना करें उनको, उनकी, और मतलब दूसरा निकालना, इंतहालुल मुब्तलीन बातिल लोगों के, ताविलुल जाहिलीन जाहिल लोग जो दिन के अंदर गलत तावील करेंगे, तहरीफुल गालीन गुलू करने वाले से, बातिल परस्तों को जो नई नई बातें गढ़ कर पेश करते हैं, सबको रद्द करने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक़ हुआ। अब तर्जुमान सुन्ना कब पल्लरी में पढ़ी थी हम, मौलाना अली में लिखे थे, हमारे दोस्त हैं मौलाना जो है बद्र आलम साहब मीरठी जो है, पहले तो मंजूर नवाली वाले लिखे थे, हदीस की तशरीह की हैं, अब इससे तफसील जो है वहाँ है। अरे वहाँ जाको लाइब्रेरी जाको लाइब्रेरी के कार्डा बना को, देखो लाइब्रेरी के एक कार्ड को दो, एक किताब के दो किताब देते थे, दो कार्डा बना को 4 किताब लाना है, बार रोज जानने होता था नहीं। पहले आपको जो है तुम्हें ये कब पढ़े वो कब पढ़े बोलेंगे, पहले आते ही हमारा क्या कोर्स का आज क्या हुआ पहले पढ़ने का, पहले आते ही आज क्या क्या पढ़ाएगा वो पढ़ लिए, जो टाइम बचा उसमें ये पढ़ लिए। क्या है इनके सब किताबें, कितने दूसरी किताबें जब लोग कितने दुनिया किताबें जब अलग अलग इसके देखते वो सब क्या है, आते ही पहले पढ़ लेने का है, हमारा जो कोर्स का को पढ़ लिए, उसका जो बचा वो बाद में पढ़ने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से ही सही फिक्र क्या है ये हुई। फिर उसके बाद बस उसके बाद हमारे घर वालों की भी, यानी हमारे वालिदैन की भी तो ये जो है अल्लाह का फजल एहसान है। तो मैं बाद में सोचा कि चुप थोड़ा सा अपना याददाश्त लिखूं, तो फिर किसी से याददाश्त के तौर पर लिखा मैं। तो एक मौलाना जो है अक्ल को आके मेरे सामने वो आके बैठे, इसको शाये करो मौलाना चुप, मैं इसके अपनी याददाश्त नहीं ये हमको मालूम नहीं बोले उन्होंने, हम गुमराह हो जाते हैं अगर हमको मालूम नहीं होता ये बातें। 20-25 हज़ार रुपये लेंगे और क्या लेंगे आपको, तो बहुत तकाजा किए तो शायद किया। देखो तो बहरहाल मौलाना के लिए नहीं बल्कि हर इंसान को जानने की ज़रूरत है तो फ़िज़ी की। तो जो मुझ पर एहसान हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों पर अल्लाह ताला का एहसान हो जाए। तो ये इतना बार बार तकाजा कर रहे हैं कि उलमा की जिम्मेदारी है कि तमाम गुमराह फ़िरक़ों को जो है बेनकाब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे ज़रिए से किया है, और फिर बिल्कुल जैसा दूध का दूध पानी पानी कर दिए हैं। तो अब यहाँ जो आ रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला इसीलिए भेजा है कि आप जो है अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। दीन क्या है, सही अक़ीदे का नाम है। आपका अक़ीदा सही है, आपका दीन सही है, आपको निजात हो जाएगी। सब कुछ अमल किया। अमीर थोड़ा सा देखो, एक और भी एक नबी है, आप अक़ीदा रखिए, ख़त्म, काफिर हो गया आप नहीं जी, अपने नबी है कहते ना बस। अगर ये अक़ीदा तुम्हारे दिल में बसा है अब काफिर हो गया बस। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बार बार मैं बयान किया हूँ। देखो क्या है कुफ्र, कब होता है कुफ्र, शिर्क और कुफ्र 2 गुनाह हैं, ना काबिले मुआफ़ी गुनाह, कुफ्र और शिर्क की गुनाह। तो नजात जो है ईमान पर है, ईमान जो है उसमें से कुफ्र और शिर्क निकाल देना चाहिए। ईमान के अंदर से कुफ्र शिर्क निकाले तो ईमान से। तो अल्लाह ताला मुझे आप सब लोगों को कुफ्र शिर्क से निकाल कर सही ईमान नसीब फरमाए और इस पर हमारा खातिमा करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़ीना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.